نوشاد صاحب، یوسف صلاح صاحب کا میں نے ایک انٹرویو کیا اور اس میں انہوں نے بڑی زبردست بات بتائی. انہوں نے کہا کہ جب اس طرح سے منٹو پارک کے اندر جب یہ اجلاس ہونے جا رہا تھا، جلسہ ہونے جا رہا تھا، تو باقاعدہ جو قالین تھے نا وہ ہمارے گھر سے اٹھا کر باقاعدہ وہاں پہ لے جائے گئے کہ یہاں پہ قائد اعظم آ رہے ہیں، آج تشریف لے کر آ رہے ہیں. اور بڑا ایک زبردست قسم کی منظر کشی تھی کہ یہاں پہ کھیت ہوا کرتے تھے، پھر راتوں رات کس طرح سے کھیت کاٹے گئے اور پھر کس طرح سے میک شور کیا گیا کہ جو دوسرا گروپ ہے وہ کہیں اس جلسے کو خراب کرنے کی کوشش نہ کرے. بینگ اے جرنلسٹ میں چاہوں گی کہ آپ روشنی ڈالیے ذرا زمیندار اخبار کے اوپر کہ صحافت کا کردار کیسا پایا آپ نے تحریک آزادی میں، اور آج ہم یوم تجدید عہد وفا کی بات کر رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو آپ کو میں وہی بتاؤں کہ جو قائد اعظم کی 22 مارچ کی تقریر تھی بیسیکلی وہ تھی قرارداد پاکستان. اس نے طے کر دیا تھا کہ جس کے اندر جس کا آپ نے حوالہ دیا ہے، گاؤ ماتا اور ہمارے لیے گائے کیا معنی رکھتی ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج بہت سے لوگ، ہم نے کچھ دہائیوں میں بہت عجیب عجیب قسم کے نعرے بھی سنے اور باتیں بھی سنی کہ جی آزاد ملک مل گیا، ہمیں کچھ نہیں ملا. میں اس کی طرف کنکلوڈ اس لیے کروں گا کہ جو آپ نے باتیں کہی ہیں نا کہ جی گھر سے قالین جاتے تھے، اس کے ساتھ اس کو میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس وقت کے حالات کیا تھے، لیکن ان لوگوں کا جوش و جذبہ کیا تھا. بالکل جو آپ جس اخبار کی بات کر رہی ہیں، دیکھیے اس وقت صحافت جو تھی نا وہ نظریاتی بنیاد پر کی جاتی تھی. اب باقاعدہ جو جتنے بھی صرف ایک ذمہ دار اخبار نہیں، اس کے علاوہ بھی بہت سے اخبارات، جرائد اور مشنری بھی، وہ ان کے پاس کھانے کو پیسے نہیں ہوتے تھے، اخبار لینے کے پیسے نہیں ہوتے تھے. ایون 20-30 سال گزر جانے کے بعد، پاکستان بننے کے 20-30 سال گزر جانے کے بعد بھی آپ نے پڑھا ہوگا کہ بہت بڑے بڑے نام ہیں جو اردو بازار سے اپنے لیے اخبار کا وہ اکٹھا کر کے لاتے تھے، کاغذ، اور پھر وہ اخبار چھپواتے تھے. تو یہ ایک مشن تھا. تو صحافت جو تھی وہ مشن تھی، آج بھی ہے، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا. آج بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں، کچھ لوگ یقیناً ہوں گے جن پر آپ شاید انگلی اٹھا سکیں یا جن کو آپ پسند نہ کرتے ہوں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ صحافی جب صحافت کے شعبے کو اپناتا ہے تو وہ اپنے دل و جان سے، ہم نے چونکہ ہم جسے کہتے ہیں نا کہ گراس روٹ سے ہم صحافت کرتے آئے، ہم نے ایک ایک چیز دیکھی، ہم نے رپورٹنگ بھی کی، ہم نے نیوز روم کا حصہ بھی بنے، ہم نے گرم سرد بھی برداشت کی. میں عموماً کہتا ہوتا ہوں ایک بہت بڑا فلسفہ صحافت اور عام آدمی کے بیچ میں یہ ہے کہ جب عام آدمی کسی جگہ سے دبک کر اپنے گھر کی طرف جا رہا ہوتا ہے تو صحافی نکل کر اس جگہ کی طرف جا رہا ہوتا ہے. بالکل ایسا ہی ہوتا ہے. تو یہ دو بہت اپوزٹ ہیں. سو لائف سٹائل کا بڑا میجر فرق ہے. جس طرح ہم کہتے ہیں کہ ڈاکٹر کا اپنا ایک لائف سٹائل ہے، آرمی مین کا اپنا ایک لائف سٹائل ہے، اسی طرح سے صحافت، یہ جو تمام اس طرح کے شعبے ہوتے ہیں جس کے اندر آپ کے پاس نظریہ ہونا بہت ضروری ہے. کوئی اس سے اختلاف کرے یا اس کو انڈورس کرتا ہو، یہ ایک بالکل ڈیفرنٹ ڈیبیٹ ہے. بہت سارے لوگ ہیں، آپ دیکھتے ہوں گے کہ صحافت میں بہت سارے لوگ یہ بھی تنقید کرتے ہیں کہ جی کل تو یہ کہہ رہا تھا، آج یہ کہہ رہا ہے. بھائی معروضی حالات کے حساب سے صحافی کا کام یہ ہے کہ وہ جو دیکھ اور سمجھ رہا ہے وہ اس کو دیکھتے ہوئے سمجھتے ہوئے اپنی رائے کا اظہار کرتا ہے. کل اگر اس کی رائے، اور یہی تو جو چینج ہے وہ آتا ہے کہ صحافی کسی جگہ سٹک نہیں کر جاتا. یہ پولیٹیکل پارٹیز یا سیاستدانوں کا کام ہے کہ وہ اگر ایک چیز کے پیچھے چل پڑے ہیں تو وہ اسی کو انڈورس کر رہے ہیں. صحافی تو معروضی حالات کو سامنے رکھتے ہوئے جو صحیح اور غلط کی تمیز بتاتا ہے، اور اس کا کام صرف بتانا ہے. بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ہمارے ہاں وہ اس چیز پہ کرٹیسائز کرتے ہیں کہ کوئی شخص کچھ کہہ رہا ہے یا اپنے کالم میں بتا رہا ہے یا خبر بتا رہا ہے. بھائی اس کا کام بتانا ہے، وہ کسی کو پسند نہیں ہے تو اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا. اب آ جائیں وہ دوبارہ واپس اسی ذمہ دار اخبار میں. تو جو اس وقت کے لوگ تھے، جو اس وقت کے صحافی تھے، جن کے نام آپ یوں سمجھیے کہ ہمارے لیے تو وہ مشعل راہ ہیں، اور وہ جو کچھ کرتے رہے ہیں وہ تو ہمارے ہاں اب تو اس کا پچھلے کوئی 20-30 سال سے جب سے کارپوریٹ سیکٹر جو ہے وہ ہمارے اس میڈیا میں آیا ہے، اس سے پہلے مجھے یاد ہے، چوئی صاحب کو بھی یاد ہوگا، جب ہم نے صحافتی کریئر شروع کیا تھا تو اس وقت بھی کئی ماہ کی تنخواہ نہیں ہوتی تھی اور بڑے عجیب حالات ہوتے تھے، اخبارات کے بڑے مسائل تھے. کسی نے سگریٹ پینا ہو تو وہ تقسیم کر کے پی رہے ہوتے تھے، کھانا کھانا ہو تو ہمارے پریس کلب جو ہے اس کے اندر ایک خاص طرح کی فیسلٹی ہے، صرف اسی وجہ سے کہ ہمارے فائنینشل جو صحافت کے کنسٹرینٹس تھے اس کو کسی طرح سے کور کیا جائے. وہ آج بھی ہے، لیکن اس میں کارپوریٹ سیکٹر آ گیا جس کی وجہ سے اس کے اندر کچھ بہتری آئی. بہتری آنے کے بعد کچھ حالات بہتر ہوئے، بہت سے لوگوں کے بہت بہتر ہو گئے، کچھ لوگوں کے نہیں بھی ہوئے. یہ اسی طرح ہی ہے. لیکن صحافت ہر دور میں، آج سے نہیں، کوئی اس کو کسی بھی طرح کا پہناوا پہنانے کی کوشش کرے، کوئی اس سے اختلاف کرے، کوئی اس کو اچھا سمجھے، کوئی اس کو برا سمجھے،
آج بھی یہ صحافی ہی ہیں جن کی انفارمیشن کی بنیاد پر آپ سوشل میڈیا پر بیٹھ کر کھیلتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، آپ ان سے لیڈ لیتے ہیں، وہی انفارمیشن دیتے ہیں، تو آپ کو یہ سب پتہ چلتا ہے. تو آپ کو گھر بیٹھے یہ جو ٹی وی چینلز کے ذریعے، ہمارے ذریعے، آپ کے ذریعے یہ ساری باتیں، انفارمیشن مل رہی ہوتی ہے. پسند ناپسند کو ایک سائڈ پہ رکھ دیں، لیکن یہ جتنا صحافتی طبقہ ہے انہی کی بدولت آپ ویل انفارمڈ ہیں، اور انہی کی بدولت آج آپ اپنے آئین کی بات بھی کرتے ہیں، حقوق کی بات بھی کرتے ہیں. یہ اویئرنیس صحافت نے ہی دی ہے، یہ صحافت کی وجہ سے ہی آج آپ اپنے ان لوگوں کی بات کرتے ہیں. میں عموماً یہ بات کرتا ہوتا ہوں کہ جناب گزشتہ کچھ سالوں میں ہم نے جو ٹیکس پیئر کی بڑی بات سننی شروع کی، تو یہ صحافی ہی تھے جنہوں نے یہ معاملہ اٹھایا تھا کہ یہ ٹیکس پیئر کا پیسہ ہوتا ہے، یہ کسی کی ذاتی پیسہ نہیں ہے. سو آپ کو آج اچھا لگ رہا ہے، کل برا لگ رہا ہے، اس سے بیونڈ جا کر. لیکن جو آج آپ کو اچھا لگ رہا ہے یا کل برا لگے گا، یہ سب کچھ اسی کی دین ہے، اسی کی محنت، اسی کا سارا کچھ. جن چیزوں کو وہ کمپرومائز کرتا ہے، جن چیزوں کے اوپر وہ اپنی لائف کمپرومائز کرتا ہے. اور بہت سے چوائس آپ بتا سکتے ہیں کہ کتنے صحافی جو ہیں اس سٹرگل کے اندر وہ اب تک شہید ہو چکے ہیں. ارشد شریف صاحب ہمارے سامنے ہیں، اس کے علاوہ بہت سارے لوگ ہیں. سو میں عموماً دوستوں کو، اپنے جو دوسرے دوست ہیں، دیگر دوست احباب ہیں، میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ آپ کسی سے اختلاف ضرور کیا کریں. کوئی بھی صحافی ہو، کسی طرح کا بھی صحافی ہو، آپ اختلاف ضرور کریں، رائے اپنی وہ کر لیں، لیکن کبھی اس کی تصحیح نہ کیا کریں. ان کو اندازہ نہیں ہے کہ وہ کس کاسٹ کے اوپر یہ ساری انفارمیشن جو ہے نا وہ آپ تک پہنچاتا ہے.